جی آپا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کان سے لگائے نورین آپا سے بات کرتی ماہین کچن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تیزی سے پیاز کاٹتے اس نے سکینہ کے ذمے دوسرے کام لگائے اور خود مرغی کے لیے مسالہ بھوننے لگی۔ مگر جن کی اولاد نہ ہونے بھلا کیا اندازہ، جنت نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ادھر ادھر ہو جاتی۔ خیال تو بہت رکھتی ہوں آپا، پھر بھی دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ جنت کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور تیر چھوڑا تھا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں، نہیں آپا، جنت بہت اچھی ہے، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے کچھ سنا، پھر مسکرائی، سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، میں برہان کو بیٹا ہی دوں گی۔ جنت کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹنے لگی تھی۔ امی کے بارے میں بتائیں، وہ کراچی سے کب آ رہی ہیں؟ اب وہ اپنی ساس کے متعلق پوچھ رہی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جانے کیا بتایا گیا کہ وہ بے اختیار چونک اٹھی تھی۔ جنت نے اس کے لہجے کا بدلاؤ خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اچھا، میں سمجھی وہ ایک دو ہفتے میں ہی رہیں گی۔ چلے اچھا ہے وہ آ جائے، مجھے ویسے بھی ان کی بہت ضرورت ہے، میری ماں جیسی ہے وہ، لگاوٹ سے کہہ کر کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا تیار کر کے سکینہ کو ہدایات دے کر جنت اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری کے پٹ کھولے وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی جب بیرونی گیٹ پر برہان کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ اس نے سر ضرور اٹھایا مگر اٹھ کر کھڑکی تک نہیں کی۔ بی بی جی؟ عین اسی لمحے سکینہ ہامتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ماہین بی بی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، درد سے چیخے جا رہی ہیں۔ برہان کی شرٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر جس لمحے وہ بالائی منزل پر ماہین کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اسی لمحے گاڑی پارک کر کے برہان لیپ ٹاپ کیس سنبھالے صدر دروازے کا رخ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا اور جنت کے آنے کے بعد ماہین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ الجھ گئی۔ کیا مذاق ہے ماہین؟ سکینہ کہہ رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس افراتفری میں وہ اس کی دروازہ لاک کرنے والی حرکت کو نوٹس کر ہی نہ پائی۔ ہاں طبیعت تو میری خراب ہے، عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور اس سے قبل کہ جنت اسے کچھ سمجھ پاتی اس نے ایک جھٹکے سے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر دیا، گلدان توڑ دیا، کانچ کا گلاس الماری کے شیشے پر دے مارے۔ جنت حیران و ششدر اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں چیخنے لگی، جنت، جنت نہیں، جنت میرا بچہ۔ جنت کا دماغ پھگ سے اڑ گیا۔ روتے چیختے چلاتے ہوئے اس نے کانچ کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا۔ بند دروازے کے اس پار برہان اس کا شور سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ اندر وہ پتھر کا مجسمہ بنی ماہین کے سامنے کھڑی تھی، اسے روتا تڑپتا چیختا دیکھ رہی تھی، اپنی منتیں کرتا سن رہی تھی۔ دروازہ کھولو جنت، جنت دروازہ کھولو۔ برہان اپنے کندھے کے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ماہین نے خود کو فرش پر گرا لیا۔ اب وہ یوں تنفس لے رہی تھی جیسے مرنے کو ہو۔ سکینہ دوسری چابی لے آئی تھی، دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ برہان کی پہلی نظر اپنی بے حال ہوتی بیوی پر پڑی تھی، دوسری نظر بے جان مجسمے کی طرح کھڑی جنت پر جو ساکت تھی، صامت تھی، متوحش تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ ہر ٹوٹی ہوئی شے کی طرح۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لفظ بے اثر رہے، غیر اہم رہے۔ برہان کا دانا ہاتھ اٹھا، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ایک مضبوط توانا مرد، اور پھر جس قوت سے وہ تھپڑ پڑا تھا جنت توازن برقرار نہ رکھ سکی، لڑکھڑا کر شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری۔ وقت جیسے رک سا گیا، تھم سا گیا، آوازیں معدوم ہو گئی۔ عجیب بات ہے، اس کے حلق سے سسکاری تک نہ نکلی۔ یاد رہا تو بس وہ تھپڑ، تکلیف ہوئی بھی تو بس اس تھپڑ کی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ روتی تڑپتی، حال سے بے حال ماہین کو بازوں میں اٹھائے برہان ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ وہ صدمے سے گنگ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا تھا، کیوں ہوا تھا؟ کیا یہ برہان تھا؟ کیا یہ اس کا برہان تھا؟ یہ کیسا چہرہ تھا، یہ کیسا رویہ تھا؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ طلاق؟ اس نے یہ لفظ کیسے ادا کر دیا؟ اس کا دل پھٹنے کو تھا، روح فنا ہو رہی تھی، دماغ معاف۔ وہ ایک لفظ جب ادا ہوا تو ہر رشتہ بدل گیا، پناہ چھن گئی، گھر ٹوٹ گیا، گھر بکھر گیا۔ اس رات وہ گھر آئی تو کمرے سے باہر نکلتی نفیسہ کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ گال پر تھپڑ کا نشان، آنکھ کے نیچے نیل، سفید قمیص کی آستین پر خون، کانچ کا ٹکڑا وہیں کہیں کھبا رہ گیا تھا، الجھا بکھرا ہوا سا حلیہ۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے جنت، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان اس پر چلائی تھی۔
ایک شور سا اٹھا تھا۔ روحینہ چچی، زیبا چچی، فریدہ پھپھو، گھر کے چھوٹے بڑوں کا ایک جھمکٹا سا اکٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی رہ گئی تھیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا، وہ سب کو ہٹا کر اپنی ہر اذیت سے لاپرواہ ہو کر ان کی طرف بھاگی، ان کے قدموں میں گرتے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا امی، میرا یقین کرے۔ وہ رونے لگی، جنت کو ساکت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ ان کا دانا ہاتھ پہ ساختہ دل پر آن ٹھہرا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لڑکھڑائی تھی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ امی! گھر کے سناٹے میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ امی نہیں، امی میری بات سنیں۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایمان نے روتے ہوئے اسے بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ ہانیہ اس پر چیخ رہی تھی، کوئی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا، کسی نے ایمبولینس کو کال کرنا چاہی تھی۔ اس شور اور افراتفری میں وہ تھر تھر کانپتی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے اس رات نفیسہ کی میت آئی تھی۔ بہنوں نے اسے ان کی چارپائی کے قریب تک آنے نہیں دیا تھا۔ جب زندہ تھیں تب نہیں، تو جب وہ نہیں رہیں تب کیوں؟ وہ روتی تڑپتی رہ گئی، کسے بتاتی اس کا قصور کوئی نہیں؟ کون یقین کرتا وہ گناہ گار نہیں؟ دوسروں کے برعکس حفصہ خاموش تھی، نہ ہاتھ اٹھایا، نہ شکوہ کیا، نہ اس پر روئی، نہ اس پر چلائی۔ آخری وقت تک وہ نفیسہ کے ساتھ رہی تھی۔ ماں کا چہرہ جیسے آنکھوں میں ٹھہرا تھا، لمس بھی جیسے ہاتھوں میں ہی رہ گیا تھا۔ نفیسہ کا وجود مٹی تلے جا سویا تو وہ بھی جیسے زندہ لاش ہو گئی۔ اس کی بھوک مٹ گئی، نیند اڑ گئی، چین مٹ گیا، بے سکونی وجود کے انگ انگ میں اتر گئی۔ وہ یوں خاموش ہوئی جیسے قوت گوئی سے محروم کر دی گئی ہو۔ ساری وضاحتیں، صفائیاں، دلیلیں جیسے اس ایک ماں کے لیے تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے لب سی لیے۔ بہنوں کو اس کی شکل تک سے نفرت ہوگی۔ چچا، تایا اور پھوپھیوں میں سے کوئی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنی ماں کی بھی مجرم تھی۔ وہ اس گھر پر نازل ہونے والی ہر بربادی کا سبب تھی۔ اس پر کوئی ترس کھاتا بھی تو کیوں؟ کوئی ہمدردی جتاتا بھی تو کیسے؟ سب کو لگتا تھا طلاق ایک سزا تھی، اسے ٹھیک وقت پر بالکل ٹھیک ملی، اس کے ساتھ جو ہوا بالکل صحیح ہوا۔ ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو اسے درد درد کی ٹھوکریں کھانی تھیں، ذلیل و خوار ہونا تھا۔ عدت اس نے اسی گھر میں گزاری جو اس کا کبھی نہیں تھا، چھت کا ایک کمرہ جس میں وہ مستقل ٹھہرے رہنا چاہتی تھی۔ کمرہ روحینہ چچی کے ٹیرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، منڈیر ایک ہی تھی۔ عدت کے بعد بڑے چچا نے آنن فانن اس کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے زمان سے طے کر دیا۔ وہ جنت سے پورے 15 برس بڑا تھا۔ بیوی روز روز کی مار دھاڑ سے تنگ آ کر خلا لے چکی تھی۔ 3 بچے بھی تھے جو ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی نے اس سے رائے پوچھی نہ، مرضی جاننے کی کوشش کی۔ فیصلہ ایک سزا کی طرح بس سنا دیا گیا۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم کا بندوبست کیا جانے لگا۔ نکاح سے ایک ہفتہ پہلے خالہ آئیں، بہانے بہانے سے چچا سے اجازت دے کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ وہ ان کے گھر صرف 2 دن رہی۔ تیسرے دن اس کا بہت اچانک اور ہنگامی طور پر فارغ وجدان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سائرہ خالہ سبھی معاملات پہلے طے کر چکی تھی، اسے تو عین موقع پر چچا کے گھر سے نکال لائی تھی۔ میں نے ابو سے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا، زمان کے ساتھ میں تمہاری زندگی مزید برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے حکم کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ ایک نئی زندگی کی آس لیے سکون کی متلاشی رخصت ہو کر اسلام آباد آ گئی تھی، مگر شادی کی پہلی رات فارغ وجدان کے رویے نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف شہر ہی تو بدلا تھا، زندگی وہی تھی، نصیب بھی وہی، قسمت بھی وہی اور محرومی بھی وہی۔ آسمان پر چمکتی بجلی زمین کی کسی نامعلوم گوشے میں بار بار گم ہو رہی تھی۔ ہوائیں تیز تھیں مگر اتنی نہیں کہ اس کی ہر اذیت اڑا لے جائیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل خود میں سمٹ کر بیٹھی جلتی ہوئی ویران آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وجود مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی اتری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے آنسو نہیں پونچھ رہی تھی، نہ خود کو دلاسا دے رہی تھی، نہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پارک کی آہنی باڑ کے اس پار سبزے کے بیچوں بیچ اسے ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ وقت رکا نہیں تھا، دنیا اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی موسم میں اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ وہ فٹ پاتھ پر قدم دھرتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا توازن درست نہیں تھا، جال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، ارتکاز کسی ایک جگہ نہ تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ موت، زندگی کا انجام، اذیت کا اختتام، ایک آزادی۔ ہاں، وہ راستہ ایسا ہی تھا، اسی رنگ میں، اسی روپ میں نظر آتا تھا، پہلے بھی نظر آتا رہا تھا۔ تب وہ خودکشی کی سوچ سے پیچھا چھڑا لیا کرتی تھی، جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ،
کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کر لیا کرتی، مگر اب کی بار وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کی بار جو اندھیرے اکٹھے ہوئے تھے وہ اسے مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارے تھے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ خودکشی بذات خود ایک مسئلہ ہے، کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ منظر لمحے بھر کے لیے بدلا تھا، اس کے سامنے سبزہ بچھ گیا تھا، ہاتھوں میں پھول آگے تھے، نانا برابر میں تھے، اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے، اسے سمجھاتے، اسے بتلاتے ہوئے۔ سانسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے تو ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی، آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر قدم بڑھائے۔ وہ ماضی میں تھی نہ حال میں، وہ جیسے خلا میں تھی۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ لمحے بھر کے لیے وہ لڑکھڑا کر سنبھل کی، آہنی باڑ کا سہارا لے کر ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامت یعنی ڈٹا رہا ہو۔ وہ سسک پڑی۔ نانا کے الفاظ ایک طرف، اس کا درد، اس کا غم، اس کی محرومی دوسری طرف۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات بہت تاریک ہوتی ہے، جنت بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ وہ سڑک کنارے رکی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھی، سردی کی شدت سے ٹھٹھرتا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اپنا حل تلاش کر رہی تھی، اور اسے اپنا حل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستہ ایک ہی بچا تھا، موت کا راستہ، تباہی کا راستہ، دائمی عقوبت کا راستہ۔ اگر ماضی درد کا حصہ ہو اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ زمین پر جھکی۔ بعض دفعہ چھپی ہوئی بامعنی دعا اور کوئی نہیں ہوتی، محض چند لمحوں کا توقف تھا، اور چند لمحوں کی گفتگو تھی، اور اس نے بے حد خاموشی سے سڑک کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوخ دھوکے میں آ نہ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب زبدن نکھارے، زمیں پہ اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے، تھنک تھنک کا سراب ٹوٹے، کہ جسم و جاں پر عذاب ٹوٹے، اور تم بمشکل لرزتے ہاتھوں سے کرچی کرچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پر چڑھ کے رستی ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو۔ اجڑ گیا جو جہاں ڈھونڈو، کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، کہیں سے خالی پلٹ کے آنا بہت کٹن ہے، بہت کٹن ہے، بہت کٹن ہے۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتا تھا جو اسے گھر کے بیرونی گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اس طرح کوئی بھی اجنبی اتنی آسانی سے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اندر داخل ہوا تو اسے وجدان ہاؤس میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اقصیٰ پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی۔ فارس نے شوق کے عالم میں سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا۔ حیرت اور صدمہ بھرے تاثرات لیے وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، مگر ان کی نگاہیں کسی ایک جگہ پر ٹہر نہیں رہی تھی۔ لبوں کو جنبش دیتے انہوں نے فارس سے کچھ کہا۔ اقصیٰ نے بکھلا کر مسز شیرازی کو دیکھا، اور اسی لمحے فارس وجدان دروازہ کھول کر عجلت میں قدم اٹھاتا تیزی سے باہر بھاگا تھا۔ بیرونی گیٹ سے باہر سڑک پر پہنچتے ہی وہ سر تا پیر مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اسے ڈھونڈو فارس، ایسا نہ ہو وہ کچھ کر بیٹھے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر جنت بنت کمال اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھاری تنفس کے ساتھ ایک موہوم سی امید لی اس نے مسز یزدانی کو کال کی۔ جنت ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ آئمہ کا موبائل آف جا رہا تھا۔ وہ ویسے بھی اسلام آباد میں موجود نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو جنت اتنی جلدی اتنی کم مدت میں اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یقیناً وہ ابھی تک یہیں آس پاس ہی کہیں تھی۔ وہ اسے تلاشتے ہوئے پارک کا رخ کر چکا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث وہاں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ آگے مسجد تھی، اور مسجد کی دوسری طرف مرکزی شاہراہ تھی، اور اسی مرکزی شاہراہ پر قدم دھرتے ہی ٹریفک کا شور یکایک اس کے لیے صامت ہوا۔ زندگی سے بھرپور فضا ایک خلا میں بدل گئی۔ زمین نے قدم جکڑے، وجود بھاری پتھر ہو گیا۔ اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ذرا سا ہلے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے؟ ہاں، اللہ کا بہت بہت شکر باجی۔
ایسا بھی تو ممکن ہے کہ یہ ایک وارننگ ہو، میرے لیے، تمہارے لیے، یا شاید کسی اور کے لیے۔ چھتری کھل گئی تھی گاڑی کے قریب، وہ پھسل کر گری تھی، اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے سہارے اٹھ رہی تھی۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہے جو انفرٹائل یعنی بانجھ ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی سٹارٹ کرتا وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے کچھ بے بسی اور آزردگی سے اسے دیکھتی جنت کمال۔ 400 تاریکی چھائی اور منظر بدل گیا۔ اگر تم اس طرح میرے سر پر مسلط رہے تو میں آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شوق سے جاؤ، میں بھی تمہارے پول ان کے سامنے کھول دوں گا حساب برابر۔ تم ایسا نہیں کرو گے، لہجے میں خوف تھا، آنکھوں میں وحشت۔ کر سکتا ہوں، میں تو اب ان سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چاندی کی اس مورت کو ہزارہ ٹکڑوں میں بکھرتا دیکھا۔ فارس پلیز دروازہ کھولو، پلک پلک کر روتے وہ اس کے کمرے کا دروازہ بجائے جا رہی تھی۔ ایک بچے کی جان لینے کی کوشش، آخر تمہیں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ اور پھر اس نے سلائڈ ڈور پوری قوت سے بند ہوتے دیکھا۔ اب وہ کمرے سے باہر دسمبر کی سرد ترین راتوں میں بالکنی میں کھڑی تھی۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلان ہیں میرے، اور سبھی سروائیول بیسڈ ہیں۔ نہ میرا سر پھٹے گا، نہ میں ڈوب کر مروں گی۔ چتاتی نگاہیں، مضبوط لہجہ، شجاعت لیے انوکھا انداز، جیسے وہ دنیا کے ہر طوفان سے بھڑ جانے کی، ہر چٹان سے لڑ جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے نہ فارس کچھ ہے، نہ طلاق کچھ ہے۔ مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگی، تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ خود پر طاری اس بھیانک جمود کو توڑتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ سڑک کے کنارے غیر متوازن قدم اٹھاتا وہ وہاں جا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑی کے سامنے اچانک ہی کوئی لڑکی آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن، لوگوں کا ہجوم اور شدت سے برستی بارش میں موت کو اتنے قریب سے اس انداز اور اس حالت میں دیکھتا فارس وجدان اپنے حواسوں میں ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو میں 1 ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی۔ مدت مختصر تھی، مختصر سے مزید مختصر کر دی گئی تھی۔ مہینہ آن کی آن میں ہفتوں اور پھر دنوں میں بدل کر لمحوں پر محیط ہو گیا تھا۔ اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ اور جنت کمال وعدہ خلافی نہیں کرتی تھی۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں دکھ اور صدمے سے نڈھال اس نے اپنے راستے میں آنے والوں کو ہٹاتے ہوئے اسٹریچر پر رکھی اس لاش تک پہنچنا چاہا۔ خون سے سرخ ہوتی نم چادر اس کی مٹھی میں آئی، چہرے سے چادر سرکی، بال، پیشانی، پھر ویران آنکھیں واضح ہوئیں۔ اس کی ساری ہمت سکت ایک لمحے میں فنا ہوئی۔ تم جتنے مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شیرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن کے برج سے نہ کسی اور جگہ سے۔ چادر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ بال، چہرہ اور آنکھیں وہ جنت کمال کی ہرگز نہیں تھیں۔ کمرے میں تاریکی تھی، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہوا سے پردے لہرا رہے تھے، باہر موسم خوشگوار تھا، مگر ان کے اندر کی اداسی ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کتنی بار فارس وجدان کو کال کر چکی تھی، کتنی ہی بار میسج بھیج چکی تھی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جنت کا موبائل ہنوز آف تھا، وہ ابھی تک نہ اس سے بات کر سکی تھی اور نہ ہی انہیں اس کی خیریت کی اطلاع ملی تھی۔ کل صبح سے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ کھانا کھا رہی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دستک دے کر عمار نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے تڑپ کر اٹھی اور تیزی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئیں۔ کچھ پتہ چلا؟ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ صابرہ خاتون کے گھر تالا لگا ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں وہ 2 ماہ سے کہیں گئی ہوئی ہیں، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا، ان کا فون نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ سائرہ اپنا سر ہتھیلیوں پر گرائے صوفے پر بیٹھ گئی، خوف اور اندیشوں میں گھر ان کا دل وحشت سے دھڑکے جا رہا تھا، آنکھیں نم تھی، لب کپ کپا رہے تھے۔ فارس اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل جائے گی، ہاں مل جائے گی۔ عمار دکھ اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ ابھی بھی اس شخص پر بھروسہ کر رہی ہیں ماما؟ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ جس انسان نے اپنے باپ اور بھائی کو نہیں چھوڑا وہ جنت کمال کے لیے رحم دل ہوگا؟ عمار، ان کی آواز کپ کپا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تھا آپ سے وہ اچھا انسان نہیں ہے، میں نے روکا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ سرد لہجے میں وہ کچھ متوحش ہو کر بات کر رہا تھا۔ آپ صرف چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ ہم سب کی نظروں سے دور ہو جائے۔
سائرہ آنکھوں میں صدمہ لیے عمار کو دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے سخت لفظوں کی توقع انہیں اپنے بیٹے سے ہرگز نہیں تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ جنت کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی تھی۔ 4 بیٹے آپ کے اس گھر میں، کسی کے ساتھ بھی آپ جنت کی شادی کروا سکتی تھی۔ فیصل بھائی، عزیر بھائی، احمد بھائی اور میں نے خود ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خاموشی سے میرا نکاح پڑھا دیں۔ اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے اسے اپنوں میں ایک مستقل ٹھکانہ ملے، مگر نہیں، آپ بھلا ایک 5 لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی تھیں؟ آپ تو بس اس سے جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ اور مبارک ہو مما، آپ اپنی اس کوشش میں بہت کامیاب رہی۔ سائرہ اپنی جگہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ کیسا چہرہ تھا جو عمار انہیں دکھا رہا تھا؟ یہ کیسی حقیقت تھی جو وہ انہیں بتا رہا تھا؟ میں نے سوچ سمجھ کر اس کا رشتہ طے کیا تھا عمار، میں اسے زمان سے بچانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ جنت کا بھلا ہی چاہتی تھی۔ فارس بہترین انتخاب تھا، وہ اس پر یقین قائم رکھنا چاہتی تھیں، وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرنا چاہتی تھی، مگر عمار ان کی ہر کوشش ناکام بنا گیا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مر جائے گی مگر ایک ذمہ داری اور بوجھ کے روپ میں آپ کے گھر کبھی نہیں آئے گی۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جا چکا تھا اور دل پر بھاری بوجھ لیے سائرہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ پلک جھپکتے مناظر بدلے تھے، اندھیرا چھٹ گیا تھا، کھڑکیوں کے پردے سمٹ گئے تھے، سورج کی روشنی چھن کر ٹائلز پر اتر آئی تھی۔ کئی ہفتے پہلے کا قصہ جھلکیوں میں اپنا آپ دہرانے لگا تھا۔ انہوں نے جنت کو دیکھا، اس نے صفحے گلاس ٹیبل پر پھیلا دیے تھے، خود وہ ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن میں بانجھ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے عاقر اور دوسرا ہے عقیم۔ جب سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی عاقر ہے، لیکن جب زوجہ ابراہیم کو فرشتے اولاد کی بشارت دیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں میں بڑھیا عقیم ہوں۔ وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں مخاطب تھی اور صفحے پلٹ کر مطلوبہ آیات انہیں ترجمے سمیت دکھا رہی تھی۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے، انگلی رکھ کر وہ کہہ رہی تھی آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ یعنی عقیم کر دیتا ہے، بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ پھر رک کر سر اٹھائے وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے دیکھا یہاں عقیم لکھا گیا ہے، عاقر نہیں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سورج کی روشنی جنت کے شہد رنگ بالوں پر پڑ رہی تھی، اور یہاں سورہ انبیاء کی یہ آیت زکریا علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس نے انگلی رکھ کر پڑھنا شروع کیا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ختم ہوئی آیت غور و فکر کے کئی دروازے وا کر کی تھی۔ اب اس میں آیت کا یہ حصہ غور طلب ہے، ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی ان کی اصلاح کر دی۔ اب سوال یہ کہ یہاں کس اصلاح کی بات کی گئی؟ جہاں تک مجھے علم ہے زوجہ زکریا ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ان کے مابین کوئی شر یا فساد تھا جسے اصلاح کی ضرورت پڑتی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تم سے سننا چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔ وہ ذرا سا جھجکی، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ اس بیماری کی، اس نقص کی اصلاح تھی، اس پانچ پن کی جو انہیں اولاد سے محروم رکھے ہوئے تھا۔ ان کی خاموش نگاہوں میں یکایک حیرت کا تاثر ابھرا تھا۔ اندر کے سوالات کے جواب تلاشتی جنت کمال انہیں بہت مطمئن نظر آئی تھی۔ اس کا لہجہ کمزور نہیں تھا، اس کے لفظوں میں مایوسی نہیں تھی، وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان بھٹک نہیں رہی تھی۔ اس نے کنارہ چن لیا تھا، ساحل پر قدم جما لیے تھے۔ جہاں تک میں اپنی تحقیق سے سمجھ پائی ہوں، بانجھ پن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ عورت یا مرد میں سرے سے ماں یا باپ بننے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتی اور اسے عقیم کہتے ہیں، جو کہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام تھی۔ اسی عقیم کا ذکر سورہ شورا کی آیت 50 میں ہے۔ اور دوسرا بانجھ پن وہ ہے جو کسی نہ کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے ہے اور جس کا علاج یا اصلاح ممکن ہے۔ مسز شیرازی نے گہرا تنفس لے کر پلکیں جھپکائیں۔ منظر وہی تھا، کمرہ بھی وہی، صفحے بھی وہی، مگر جنت کمال کہیں نہیں تھی۔ آخر کسی سبب سے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر کسی سبب کے بھی۔ کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پر تب بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔
سبز روشنائی سے کسی آیت کو انڈر لائن کرتی، کسی اور نقطے کی وضاحت کرتی، وہ ایک بار پھر انہیں متوجہ کر چکی تھی۔ قرآن نے ایک حکیم بوڑھی عورت کو ماں بنتے دکھایا ہے، ایک بوڑھی عاقر کو بھی۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی میں جو نقص تھا وہ دعا سے، امید سے، یقین سے ٹھیک ہو گیا، اور زوجہ ابراہیم جن میں سرے سے ماں بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، انہیں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ماں کے رتبے پر سرفراز کر دیا۔ کھڑکیوں پر پردے پھیل گئے تھے، سورج کی کرنیں سمٹ گئی تھیں، ان کے بیڈ روم میں جنت کمال اب کھڑکیوں کے پاس کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک محرومی ہے، اور یہ محرومی بھی اللہ کے چنے ہوئے کتنے خاص بندوں کے حصے میں آئی، یہ بات میں بھول رہی تھی۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش اور آنکھوں میں ایک چمک لہرائی تھی۔ اسی محرومی کو اللہ نے عطا میں بدلتے دکھایا، جو ناممکن تھا اسے ممکن کر دکھایا۔ ایک عاقر، ایک حکیم، دو عظیم عورتیں اور دونوں انبیاء کی مائیں ٹھہریں۔ کمرے میں اب صرف زرکار لیمپ روشن تھا، اس کی روشنی میں وہ انہیں اپنے برابر میں لیٹی ہوئی دکھائی دی، سینے پر سر رکھے، ایک ماں میں اپنی ماں تلاشتی، مایوسی میں امید کا دیا جلاتی۔ انتظار ہمیشہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے آنٹی، جنہیں کچھ عظیم عطا کرنا مقصود ہو۔ منظر بدل گیا تھا، جنت ان کے کمرے میں اب کہیں نہیں تھی، نہ وہ پردوں کو ڈوریوں میں باندھ رہی تھی، نہ ان کا لکھا ہوا کوئی آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی، اور نہ ہی ان سے اب کوئی آیت ڈسکس کر رہی تھی۔ ان کے کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ان کے اندر ایک شور برپا کیے جا رہی تھی۔ بلا شبہ انبیاء کے لیے معجزات ہوا کرتے ہیں، مگر وہ معجزے ان کے لیے بھی بغیر صبر، دعا اور عاجزی کے نہیں ہوئے، یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات کا مطلب جیسے اب سمجھ رہی تھیں، ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا درد جیسے اب محسوس کر رہی تھیں۔ انہیں کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ ریسرچ اس کے اپنے لیے تھی، وہ محنت، وہ الجھن اور بحث، وہ سب اس کے اپنے لیے تھی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف باہر کی دنیا سے لڑنا پڑتا ہے، یہ ایک جنگ ہے اور قدرے آسان ہے، لیکن باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ جو جنگ اپنے اندر اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے، یقین کریں وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ وقت صفوں کی طرح پلٹ رہا تھا، وہ انہیں پیچھے اور بہت پیچھے لیے جا رہا تھا، جنت کی آنسوں سے بھری آنکھیں انہیں چاروں طرف نظر آ رہی تھیں۔ آپ بار بار مرتے ہیں اور بار بار زندہ کر دیے جاتے ہیں، اسی ایک ہی اذیت سے بار بار گزرنے کے لیے۔ جہنم بھی اسی لیے جہنم ہے کہ سب بار بار ہوتا رہے گا، ہے نا؟ انہیں یوں لگا جیسے وہ جائے نماز پر بیٹھی آدھی ادھوری باتیں ایک بار پھر کرنے لگی ہے، مگر وہ باتیں اب آدھی ادھوری نہیں رہی تھیں، وہ ان کے لیے مکمل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بغیر کسی انتظار، دعا و تڑپ کے سب مل جاتے ہیں، ان میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کیوں رونا پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں ایک ایک خواہش کے لیے تڑپنا پڑتا ہے؟ گھڑی کی سوئیاں متحرک تھیں، پینڈولم کی آواز اب مبہم نہیں رہی تھی۔ وجدان ہاؤس میں پہلے دن سے اب تک جنت کے ساتھ ہونے والی ہر گفتگو انہیں یاد آ رہی تھی۔ امید اور مایوسی سے الجھتی اس کی آنکھیں، مضبوطی سے کمزور پڑتی اس کی آواز، ڈرا ڈرا سا لہجہ، سہما سہما سا انداز، اور آنسوؤں کی آمیزش لیے لبوں پر اچانک سے ابھرتی زندگی سے بھرپور مسکان۔ ماں کی بد دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے نا؟ بلکہ سب سے زیادہ اثر ہی اسی بد دعا میں ہوتا ہے۔ ان کی تسبیح سمیٹتی انگلیاں کپ کپانے لگی۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے نفرت کرتے کرتے مر جائے تو کیا ماں کی نفرت بھی مر جاتی ہے؟ کبھی کبھی آپ کو ایسے جرم کی سزا ملتی ہے جو آپ سے سرزد نہیں ہوتا، ایسی سزا کو جھیلنے کا حوصلہ انسان کہاں سے لائے؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ نیم تاریکی میں کھڑکیوں سے باہر کہیں دیکھنے لگیں۔ باہر لان میں لائٹس کی روشنیاں سوئمنگ پول کی سطح پر چمک رہی تھیں۔ آپ جاگ گئیں؟ اقصیٰ برابر ہی کرسی پر بیٹھی تھی، اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی، لہجے میں تشویش نمایاں تھی، آنکھوں میں فکر ٹھہری تھی۔ مسز شیرازی کی طبیعت گزشتہ کئی دنوں سے خراب تھی، میڈیسن لینے کے باوجود وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی۔ آج پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ایک بار پھر خلا میں کہیں دیکھتے کھو سی گئی۔ فارس آ گیا ہے؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ مسز شیرازی کا دل بھاری ہوا، ایک بے نام سی اذیت رگ رگ میں اتر گئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ وہ صحیح معنوں میں اب سونا چاہتی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور سکون تو جیسے اس سے بھی دور۔ ایک بے قل سا احساس ان کی آنکھیں نم کر گیا، وہ چہرے کا رخ بدل گئی۔ اقصیٰ پریشانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی تھی، ویسٹ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بارش کی نمی کہیں کہیں کندھوں پر، بالوں پر ٹھہری تھی۔ نڈھال قدم اٹھاتے ہوئے اس نے شرٹ کے اوپری بٹن بھی کھول دیے تھے، رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ جنت کو گھر چھوڑے پوری 7 راتیں آج تمام ہونے والی تھیں، اور ابھی تک اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی تھی،
اس نے اپنے خاندان کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا تو اس کی کوئی ایسی دوست نہیں تھی جس کے پاس وہ جا سکتی، کوئی رشتہ دار جس کے ہاں پناہ لے سکتی۔ وہ اسے اپنے لیے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا مگر وہ نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی اس نے لائٹس آن نہیں کی۔ اپنے آس پاس، اپنے چاروں طرف اسے اندھیرا درکار تھا، مگر اندھیرا بھی جیسے روشنی ہونے لگا، وہ اس پر سب عیاں کرنے لگا تھا۔ جنت کمال کی جو چیزیں جہاں رکھی تھیں وہیں موجود تھیں، اس کا کمبل، تکیا، لیپ ٹاپ، چارم بریسلیٹ جسے وہ سونے سے پہلے اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا کرتی، واش روم میں اس کی ہیئر پنس، رنگ برنگے کیچر، ہیئر کلپس ہر جگہ بکھرے پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کی چند اشیاء دھری تھی، اس کمرے میں اس کی نشانی جیسے ہر جگہ تھی۔ پہلے وہ تھی تو زندگی سے خفا نظریں کہیں ٹھہرتی نہیں تھی، اور اب جب وہ نہیں تھی تو وہ اسے اپنی ہر ایک چیز میں بار بار نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کا موبائل اٹھا چکا تھا، ایک بار پھر وہ ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جو 8 دن پہلے اسے رات کے 12 بجے کسی اجنبی نمبر سے ارسال کی گئی تھی۔ چند میسیجز جنہیں پڑھا نہیں گیا تھا، کچھ کالز جو مس کر دی گئی تھیں۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ اب وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، ایک ایک کر کے ہر شے نکالتا کارپیٹ پر ڈھیر کیے جا رہا تھا۔ لندن کی ٹکٹس، پاسپورٹ، سفری بیگ، پیکنگ کے لیے منتخب کی جانے والی ضروری اشیاء، اور جیسا وہ اس سے کہہ کر گیا تھا وہ اس کا سامان پیک کر چکی تھی۔ وہ اس کے لیے اس نے یقیناً مسز شیرازی کی مدد لی تھی، تبھی اس کے وہی کپڑے بیگ میں رکھے گئے تھے جو وہ اکثر بیرون ملک دورے پر لے جاتا تھا۔ وارڈروب کے نچلے خانے میں ہینڈ بیگز کے ساتھ ہی جیولری باکس رکھے تھے، حق مہر کا چیک بھی موجود تھا، قیمتی تحائف بھی محفوظ رکھے تھے۔ جنت کمال اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی، قبر میں اترتی کسی لاش کی طرح وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کپڑوں کو ادھر ادھر کرتا، اس کی چیزوں کو نکال نکال کر کچھ تلاشتا، عجیب سی کیفیت سے دو چار لگ رہا تھا۔ اوپری خانے میں رکھا ایک سیاہ بیگ کھینچنے پر اس کے برابر میں پڑا لکڑی کا باکس اس کے قدموں میں گرتے ہی کھل گیا۔ چند خطوط، کچھ تصاویر اور اشیاء اس کے قدموں میں بکھر گئیں۔ وہ بے اختیار رک گیا تھا۔ باکس کے کونے پر حرف ایف کی کیلی گرافی تھی، آپس میں ٹکراتی دو تلواروں کا نشان واضح تھا۔ آنکھ پکڑتی ایک تصویر دھندلی تھی تو دوسری تصور کی دیوار پر واضح ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھایا، کانچ کا ٹکڑا پیر کے تلوے میں کہیں چبھا۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا، میں تو مر جاتی ہوں۔ وہ ٹھہر گیا، رک گیا، جم گیا۔ جلتی ہوئی لکڑیوں میں ایک اور صفحے کا اضافہ ہوا، ساکت پانیوں میں کنکر پھینکا گیا، پتے توڑ کر فضا میں اچھال دیے گئے۔ آن کی آن میں براؤن لکڑی کا فرش آئینہ ہوا، ایک ہی دراڑ سے جنم لیتی بے شمار دراڑیں اسے ہزار ہا حصوں میں منقسم کر گئیں۔ وہ پنجوں کے بل جھکا تو اسے لگا وہ اب کبھی اٹھ نہیں پائے گا، سانس لینا چاہے گا تو اسے سانس نہیں آئے گا۔ کیا کوئی اتنا بے خبر ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ تھا؟ کوئی اتنا شفاف بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ خود اپنے لیے تھا؟ یہ کیسی بے حسی تھی جو اپنی ذات سے مربوط یعنی جڑی تھی؟ یہ کیسی خود غرضی تھی جو اذیت مشروط تھی؟ وہ سفر طویل دشوار تھا جسے طے کر کے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اس حد تک سنبھلا تھا، اس حد تک بدل گیا تھا۔ یہ اس کا وہم، یہ اس کا خیال تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنے آپ سے بے خبر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ خود کو سمجھ نہیں سکا تھا، پرکھ نہیں سکا تھا۔ وقت گزر گیا، زندگی بدل گئی، مگر اس کے اندر کی حقائقیں آج بھی اس کے لیے کچھ مبہم، کچھ ادھوری اور بے نام ہی رہی تھیں۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں موت بھری خاموشی چھائی تھی۔ موجودہ نفوس پر سکتہ طاری تھا، نہ سماعت میں یقین اترتا تھا، نہ آنکھوں سے ایک کان چھلکتا تھا۔ حالانکہ ہارون شیرازی ایک مجسم حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے ہی تو کھڑا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، پشیمانی کا اظہار کرتے اور سر جھکا کر معافی کی درخواست کرتے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی جمیلہ داؤد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیتا تو پتھر ہو جاتا، پتھر ہوتا تو کچھ کہہ نہ پاتا، جبکہ اسے کچھ کہنا تھا۔ میرا وارث، میرا خون صرف حماد ہے ہارون، یہ تمہاری عیاشیوں کا نتیجہ، ایک آوارہ اور بدچلن عورت کے بطن سے جنم لینے والا۔ اسے ابھی اور اسی وقت لے جاؤ یہاں سے۔ خاموشی اعظم شیرازی نے توڑی تھی اور کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح چنگاڑتے ہوئے توڑی تھی۔ ان کی بلند آواز سے بچے پر ہیبت طاری ہوئی تھی، ان کے سخت پتھریلے تاثرات سے وہ بہت خائف ہوا تھا۔ آرزو نے طلاق لے لی ہے، یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گا، جھکے سر کے ساتھ نظریں چرا کر کہا گیا۔ جمیلہ داؤد نے ڈگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کی اذیت بڑھ گئی، آن کی آن میں محبت، وفا اور قربانیوں کا تماشا بنا تھا۔ وہ پاش پاش ہو گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت کیا کہہ رہے ہو؟ اعظم شیرازی انتہائی غصے کے عالم میں پھنکارے تھے۔
جمیلہ کے خاندان کو تمہاری دوسری شادی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ جمیلہ داؤد کے ذکر پر ہارون شیرازی نے اب کے سر اٹھا کے اسے ہی دیکھا تھا، بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ بابا، میرے صبر کا مزید امتحان مت لو، اعظم شیرازی نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے جاؤ۔ آرزو کے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، بیزاریت تھی، غصہ تھا، سردموری تھی۔ بیٹا ہے یہ میرا اور تمہارا وارث صرف حماد ہے۔ میں اس طوائف کے بچے کو مزید ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حکم سنا کر وہ اسی لمحے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہارون اپنے بچے کے ہمراہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہ صدمے سے گنگ تھا، کچھ حیران اور بے یقین بھی۔ اس کے دماغ میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اعظم شیرازی اس کے بچے کو قبولنے سے انکار کر دیں گے۔ جمیلہ کی آنکھوں میں اب حیرت نہیں تھی، صدمہ بھی نہیں تھا، اس نے جیسے اذیت کے عالم میں یقین کی تمام منازل طے کر لی تھی۔ ہارون اپنی دوسری بیوی کے بچے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خواب تھا، نہ خدشہ نہ خیال، یہ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ محبت و احترام سے جڑے شادی شدہ زندگی کے 8 سال ایک دھوکہ تھے، دکھاوا تھے، فریب تھے۔ درِ پردہ ہارون پچھلے 8 سالوں سے اپنی اسی محبت کے ساتھ تعلق میں رہا تھا جس سے اعظم شیرازی نے اس کی شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ ہارون اب بھی نیچے تھا، وہ ایک بار پھر اپنے باپ کی اسٹڈی کے سامنے کھڑا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر اعظم شیرازی کسی بھی صورت آرزو جہانگیر کے بچے کو قبولنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سچویشن ایک جنگ کی سی تھی، جیسے ملک کے نامور کاروباری ہستیوں کے درمیان جو معاہدہ طے تھا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جیسے اپنی کمزوری کسی دوسرے فریق کو تھما دینے کا خدشہ۔ وہ میرا بیٹا ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن وہ پھر ان سے کہہ رہا تھا۔ اعظم شیرازی اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے، قہر برساتی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون تھے، اپنے انداز اور شخصیت میں کسی حاکم جیسا رعب رکھتے تھے، اصول و روایات کے پابند، کچھ مغرور و متکبر، جو اپنے اعلیٰ حسب و نسب اور تعلیمی قابلیت پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ بچہ کسی صورت قبول نہیں تھا۔ آرزو کے پاس چھوڑاؤ اسے، وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ میرا درد سر نہیں بابا، پلیز، وہ گڑ گڑایا۔ یہ بھی آپ کا پوتا ہے؟ میرا پوتا صرف حماد ہے جس کی ماں خاندانی ہے۔ وہ پلٹ کر دھاڑے تھے۔ یہ اس آوارہ اور ہارون شیرازی کرب سے لب بھیج کر رہ گئے۔ آپ اسے میرے ساتھ رہنے دیں، وہ یہاں رہے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ جیسے اب لبوں پر آیا تھا، وہ بچہ ان کے لیے ذلت، توہین اور بے عزتی کی علامت تھا۔ وہ ان کے لیے غلطی، ایک گناہ جیسا تھا جسے چھپانا، مقصود مٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں یہ میری غلطی، آپ جو بھی سزا دیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح مت کیجیے۔ کمرے میں ایک دم ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اعظم شیرازی سخت پتھریلی نگاہوں سے اب ہارون کو دیکھ رہے تھے۔ جمیلہ داؤد ادھ کھلے دروازے کے اس پار رک گئی تھی۔ ایک شرط پر میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لہجے میں وہی اناد اور سختی تھی۔ جمیلہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے میرے حوالے کر دو اور بھول جاؤ کہ حماد کے علاوہ تمہارا اور کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، سر پر آسمان ٹوٹا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ صدمے کے عالم میں جمیلہ داؤد بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اعظم شیرازی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی بات تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اسے تمہارا نام نہیں ملے گا، وراثت میں حصہ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے خاندان کا کبھی حصہ بنے گا۔ انداز دو ٹوک تھا، لہجہ قطعیت بھرا، فیصلہ غیر متزلزل، ہر لفظ پتھر پر لکیر۔ ہارون شیرازی کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ ہر شے کا حساب رکھا تھا اس نے، مگر اس کا نہیں۔ وہ اسی نام اور پہچان کے ساتھ رہے گا جو میں اسے دوں گا۔ کیئر ٹیکر کا انتظام ہو جائے گا، پڑھائی کے اخراجات سب میں مینیج کروں گا، لیکن تمہیں ہر صورت ہر حال میں اس سے دور رہنا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر ایک بار پھر اپنے ارادے واضح کیے گئے، کیونکہ نہ تو میں اس بدنام زمانہ لڑکی کے ساتھ تمہارا کوئی اسکینڈل افورڈ کر سکتا ہوں، نہ ہی جمیلہ کے خاندان سے دشمنی مول لے سکتا ہوں۔ ہارون شیرازی کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں انتہائی سرد موری سے دیکھتے ہوئے انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اور اگر تمہیں میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے تو تم اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون شیرازی کا سانس رکا ہوا تھا، دھڑکنیں تھمی ہوئی تھی، وہ اب بھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، حیرت، بے یقینی اور صدمے سے۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا، کوئی اپنے پوتے کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔
مگر وہ غلط سوچ رہا تھا۔ اعظم شیرازی نے سرے سے اس بچے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے رحم دل ہوتے بھی تو کیسے، احساس کرتے بھی تو کیوں؟ وہ تو اپنے کپڑوں پر ہلکا سا داغ تک نہ برداشت کرتے تھے، اور اب ایسے داغ کو کیسے رہنے دیتے جس کی پاداش میں مستقبل میں کوئی اسکینڈل بننے کا خدشہ ہو؟ مزید کچھ بھی سنے بغیر جمیلہ داؤد وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ روئی روئی سی سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دل بے وفائی کے غم سے پھٹنے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ شیرازی اور لاشاری خاندان کے مابین جڑنے والا یہ رشتہ ایک بزنس ڈیل کی طرح تھا۔ خاندان کے بڑوں نے اپنے کاروباری اور سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ایک کیا تھا، مگر جمیلہ نے کبھی بھی اس رشتے کو مصلحت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہارون سے محبت کرتی تھی، بدلے میں وہ بھی اسے محبت ہی دکھاتا رہا تھا، مگر وہ محبت ایک دکھاوا تھی۔ اس کا انکشاف کل رات ہوا تھا، یہ انکشاف اسے راغ کر گیا تھا۔ یہ انکشاف اس کی محبت، وفا اور اعتماد کا تماشا بنا گیا تھا۔ سلگتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، اور تبھی اس نے ہارون کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اعظم شیرازی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، تو کیا ہارون گھر چھوڑ کر جا رہا تھا؟ بھاری دل کے ساتھ اس نے ہارون شیرازی کو صدر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ جس وقت تم اس گھر کی دہلیز پار کرو گے میں بھول جاؤں گا میرا ہارون نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ خالی ویران آنکھوں سے اسے صدر دروازے سے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ ہارون شیرازی نے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی، وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ اعظم شیرازی ہارون کو لندن بھیج کر اپنے روزمرہ معمولات میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے چند روز قبل کچھ نہیں ہوا تھا، جیسے ان کی زندگیوں میں آرزو جہانگیر کا گزر ہوا تھا، نہ اس کے بچے کی آمد ہوئی تھی، جیسے ہارون شیرازی سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ جمیلہ داؤد بھی ایسے ہی کرنا چاہتی تھی، بے حس ہونا چاہتی تھی، بے پرواہ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ اس کے زخم مندمل نہیں ہو رہے تھے، اسے سکون مل نہیں رہا تھا۔ شیرازی مینشن اور سرونٹ کوارٹر کے مابین راہداری میں جو پہلا کمرہ تھا، اور جو کسی حد تک شیرازی ہاؤس سے منسلک بھی تھا، وہ کمرہ اب اس بچے کا تھا۔ مدت ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی تھی، جو اب اس کی کیئر ٹیکر بھی تھی، جس نے 24 گھنٹے نہ صرف اس کے ساتھ رہنا تھا بلکہ اعظم شیرازی کے قائم کردہ اصولوں کی پاسداری بھی کرنی تھی۔ آرزو جہانگیر کے اس بیٹے کو اعظم شیرازی کے عالی شان بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ گھر کے مکینوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، وہ فنکشن، گیدرنگ اور خاندانی پارٹیز میں شرکت نہیں کر سکتا تھا، باہر سے آنے والے مہمان، دوست احباب اور رشتہ داروں کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سارے اصول و قوانین اعظم شیرازی نے بنائے تھے، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی حکم جاری کرے اور ان کی سلطنت میں اس کا نفاذ نہ ہو۔ لیکن ان تمام اصول و قوانین سے جمیلہ کی اذیت کم نہیں ہوئی تھی۔ وحشت و بے سکونی کی دلدل اسے ہر بار آرزو جہانگیر کے بچے تک پہنچا دیتی تھی۔ وہ عورت ہارون کی زندگی میں اب کہیں نہیں تھی، مگر اس کا بچہ تھا۔ شیرازی مینشن میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ اس حقیقت کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ یہی حقیقت سر پڑتی آگ بھڑکاتی تھی، رگوں پہ میں محشر سا برپا کر دیتی۔ پچھلی کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ایک درد تھا، کرب تھا، بے وفائی کا احساس، بے حسی کا تدارک، ایک الجھن، ایک وحشت۔ سر جھٹک کر، خیالات کو بھٹکا کر، وہموں کو جھٹلا کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کچن میں فریج کھول کر اس نے دودھ نکالا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانا چاہ رہی تھی۔ چھوٹی سوئی 12 کے ہندسے پر آ کر ٹھہری تو یکایک کچن کی دائیں طرف سرونٹ کوارٹرز کی طرف جاتی راہداری سے آواز بلند ہوئی تھی۔ کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ یکدم چونکی پہ چولہا بند کر کے وہ اسی وقت کچن سے راہداری میں آ گئی۔ لائٹس آف تھیں، فانوس جل رہے تھے، نیلگوں روشنی کا مدھم تاثر چارسو پھیلا تھا۔ اس نے ہیڈ سرونٹ آغا علی کی بیٹی مدت کو دیکھا۔ وہ متفکر سی کمروں کے دروازے کھول کھول کر جیسے فکر مندی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ شور کیسا تھا؟ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے ہوئے بھوکلاہٹ کا شکار مدت نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ وہ جی، اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں مدت بوکھلا گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، اور تبھی اسٹور روم سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ جمیلہ نے بے ساختہ ہی سر اٹھا کر اسی طرف دیکھا۔ لائٹس آف تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی تھا، یقیناً کوئی تھا، مگر مدت کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جانے وہ اعظم شیرازی سے خائف تھی یا پھر اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔
اب کہ جمیلہ نے اس سے پوچھنے کے بجائے اسٹور روم کا رخ کیا، ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ زرکار روشنی چارسو پھیلی، بے شمار کارٹنز، فرنیچر کا سامان، غیر ضروری اشیاء۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھائے، مدت اس کے پیچھے تھی۔ وہ اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی، معافی بھی مانگ رہی تھی، پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر سے یہاں آ گیا تھا؟ یہ اس کی بے توجہی تھی کہ گھر کے مکینوں کے سامنے آ گیا تھا؟ وہ یہاں تھا مگر سامنے نہیں تھا، وہ اسٹور روم میں فرنیچر کے سامان میں ہی کہیں چھپ گیا تھا۔ لیکن اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز، لب بھینچے جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ مدت تیزی سے آگے بڑھی تھی، وہ اب اسے آوازیں دیتی ہال نما اسٹور روم میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے گم ہو جانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں مدت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دیوار اور کھڑکی، الماری کے اندر نچلے خانے میں جانے وہ کیسے گھس گیا تھا؟ مگر یہ طے تھا کسی مرد کی مدد کے بغیر مدت نہ تو الماری کو ہلا سکتی تھی اور نہ ہی اسے نکال سکتی تھی۔ پریشان اور حواس باختہ سی وہ ایک بار پھر جمیلہ سے معذرت کرنے لگی۔ میں ابھی ابا کو بلا لاتی ہوں، اسے لے جاؤں گی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی، مگر جمیلہ داؤد اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہل سکی۔ دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بہت واضح تھی، اس کے قدم بے ساختہ اٹھے تھے۔ وہ گھوم کر دیوار کی طرف آ کر رکی۔ وہ اب کانچ کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پاس ہی ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ اسے یاد آیا نچلے خانے کے تمام شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اندر جھانکا، تھر تھر کانپتا وجود، لرزتے ہونٹ، آنسوں سے بھری ہوئی سرخ متورم آنکھیں۔ وہ 5.5 سال کا بچہ خوفزدہ اور متوحش سا اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھا تھا۔ جمیلہ کا سانس رکا، دھڑکنیں تھمی۔ اس ایک لمحے میں اسے کچھ ہوا اور اس نے بے ساختہ ہی ڈر سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اسے باہر نکالنے کے لیے۔ بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہوا تو بچے نے روتے ہوئے اس کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہا۔ اسے اپنا باپ چاہیے تھا، ماں چاہیے تھی۔ وہ اب بھی روتے ہوئے، چیختے ہوئے آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جمیلہ کا ہاتھ پتھر ہوا، دل کام کر رہ گیا۔ اس سے بچے کی حالت بالکل دیکھی نہ گئی۔ مدت آغا علی کو لیے حاضر ہوئی تو اپنی مالکن کو وہیں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اعظم شیرازی کا سخت حکم تھا کہ وہ گھر کے مکینوں کے سامنے کبھی نہ آئے، غلطی سے بھی نہیں۔ ہیڈ سرونٹ آغا علی نے پورا زور لگا کر اتنی جگہ ضرور بنا لی تھی کہ اسے باہر نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کی فلک شگاف چیخیں اور پہنچ سے دور ہو جانے کی دیوانہ وار جستجو۔ اس سے پہلے کہ آغا علی آگے بڑھتے، اس سے پہلے کہ مدت ہی اسے نکالنے کی صحیح کرتی، جمیلہ داؤد نے ایک ہی جست میں اسے بازو سے پکڑ کر اس کی تمام تر مزاحمت اور چیخو پکار کے باوجود باہر نکال دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا حصار مضبوط تھا، مضبوط ہی رہا۔ اپنی گرفت ہر لحاظ سے پختہ کیے وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں بچے کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ روتے کرلاتے ہوئے وہ بے دم ہو گیا، جیسے اس میں مزید ہمت نہ رہی ہو، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، مر گیا ہو۔ اسے سینے سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی۔ کپ کپاتا ننھا وجود اور اس کا شدت سے دھڑکتا دل جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ زخم! مدت نے گھبرا کر اس کی سرخ پڑتی آستین اوپر کی، غالباً الماری کے اندر جگہ بناتے اس کا بازو کیل سے رگڑا گیا تھا، تبھی جلد ادھڑ گئی تھی۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ کافی دیر بعد جمیلہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی، پھر وہ اسے باہوں میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدت بھی اس کے ساتھ ہی کچھ حیران، کچھ پریشان اور خائف بھی۔ شیرازی مینشن سے ہاسپٹل کافی دوری پر تھا، تبھی جمیلہ داؤد کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے کلینک کی طرف موڑ دیا، جو ان کے فیملی ڈاکٹر بھی تھے۔ وہ ڈیوٹی پر موجود تھے، فیملی تعلقات کے باعث فارس کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا۔ گھنٹے بعد ہی اسے اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ زخم پر 3 سٹیچز لگے تھے، ڈریپ خواب آور انجیکشن کے بعد وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پریشان مت ہو، ہی اسٹیبل ناؤ، وہ اس سے کہہ رہے تھے۔ قدرے فاصلے سے ہی وہ بت بنیوں سے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نم تھی اور ہاتھ دوپٹے سے الجھ رہے تھے۔ لحاف اچھی طرح سے اڑا کر جب نرس جا چکی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے پاس آ گئے۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ اس کے معلم تھے، مہربان استاد، ایک بہترین ناصح۔ آپ ٹھیک ہے بیٹا؟ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیند اڑا دے، بے قراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب ہو نہ منطق نہ دلیل، جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ اس کی آواز رون گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو، بہت نرمی اور متانت سے کہہ کر وہ چلے گئے۔
ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے معاملات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، صرف سنتے تھے اور جواب دے دیا کرتے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا رخ بدلا۔ ایک بار پھر پرسکون نیند سوتے اس بچے کو دیکھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی۔ زرکار روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا، وہ اپنی ماں کی شکل تھا، ہو بہو اس کی کاپی، بس اس کے بال ہی ہارون شیرازی کی طرح سیدھے تھے، قدرے لمبے، پیشانی پر بکھرے گردن کو چھوتے ہوئے۔ رنگت دو دیائی تھی اور آنکھیں۔ جمیلہ نے سرخ متورم بند آنکھوں کو دیکھا، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، سرخ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں ٹھہری تھی، ایسے جیسے وہ روتے روتے یکایک پرسکون ہو گیا، اور ایسی ہی ایک سکون بھری کیفیت جمیلہ داؤد نے بھی اپنے اندر محسوس کی۔